ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. الف لام را یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ لو. ہم نے جو قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے سے ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ محض بے خبر تھے جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کیے ہوئے ہیں. ان کے والد نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی تدبیریں کریں گے. بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور تمہارا رب اسی طرح تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری فرما دے گا جیسا کہ اس نے اپنی نعمت اس سے پہلے تمہارے دونوں داداؤں ابراہیم اور اسحاق پر پوری فرما دی. بے شک آپ کا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ سورہ یوسف ہے. اس سورت میں تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور اس کو احسن القصص بتایا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے. آپ کو اس کا علم صرف وحی کے ذریعے سے ہوا ہے. لوگوں کو آپ کا بتانا آپ کے نبوت کی بھی دلیل ہے اور قرآن مجید کے حق اور منزل من اللہ ہونے کی بھی تصدیق کرنے والے سنیں گے اور غور کریں گے تو یہ سمجھ لیں گے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. نیز یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. قرآن مجید کے اولین مخاطب اہل عرب ہی تھے. انہیں اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ تھی. اگر قرآن غیر عربی میں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جب قرآن عربی میں نازل ہوا تو اہل عرب پر لازم تھا کہ اس کی تصدیق کرتے لیکن جنہیں ایمان لانا نہ تھا وہ ضد اور بناء پر ہی اڑے رہے اور کفر پر جمے رہے. یہودیوں کے لیے بھی عبرت تھی اور سمجھنے کی بات تھی کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم تھا. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں. آپ کا کوئی استاد نہیں تھا جس نے آپ کو انبیاء سابقین علیہ السلام کے واقعات بتائے ہو. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود عموماً یہودی کافر ہی رہے اور ان میں سے بعض نے سورہ یوسف
سن کر اسلام قبول کر لیا۔ درر منصور میں بحوالہ دلائل نبوہ کے بحقی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ سورہ یوسف تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ فرمایا کہ یہ سورت مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور یہودیوں کے پاس واپس پہنچ کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ توریت میں بعض چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ان صفات سے پہچان لیا جنہیں وہ جانتے تھے، اور مہر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ لیا۔ پھر آپ کی قرات سننے لگے۔ آپ سورہ یوسف تلاوت فرما رہے تھے، انہیں بھی تعجب ہوا اور پھر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ وہی یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے چھوٹے بیٹے تھے اور یہ دوسری بیوی سے تھے۔ ان کا ایک حقیقی بھائی بھی تھا جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے۔ پہلی بیوی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ ان میں سے جو بیٹے تھے ان کی تعداد 10 تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد کے ذہن میں اس کی یہ تعبیر آ گئی کہ یوسف عروج والا ہوگا اور اس کے 11 بھائی اور ماں باپ اسے سجدہ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ وہ اس خواب کو سن کر 11 کے عدد پر غور کریں گے تو سمجھیں گے کہ تم کو اللہ بلندی دے گا اور وہ لوگ تمہارے مقابلے میں نیچے رہیں گے۔ خواب کی تعبیر سے متاثر ہو کر اندیشہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تدبیر نہ کر بیٹھے جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ کی قضا و قدر کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی، کسی کو گوارا ہو یا نہ ہو۔ بہرحال وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے بلندی عطا فرمائے وہ ضرور بلند ہوگا، لیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حماقت سے اور شیطان کے سمجھانے بجھانے سے اس کے خلاف مخالفانہ تدبیریں کرتے ہیں، جس کی علمی، عملی اور مرتبے کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بالآخر یہ مخالفین سب ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے وہ بڑھ کر ہی رہتا ہے۔ حسد بری بلا ہے، حاسد اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کر دے۔ والعیاذ باللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اول کو یہ نصیحت کی کہ تو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اور پھر فرمایا کہ میں سمجھ رہا ہوں اور یقین کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں تعبیر خواب کا علم بھی عطا فرمائے گا اور تم پر اپنا انعام پورا فرما دے گا، جس میں نبوت کا عطا فرمانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اور آل یعقوب پر اپنا انعام کامل فرمائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا، تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر اور تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر انعام کامل فرمایا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے فیصلے علم اور حکمت کے موافق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا، اول تو یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم کیا تھا۔ قرآن کریم میں واقعہ بیان کر دیا گیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا، لہذا سوال کرنے والوں کے لیے اس بات پر دلائل قائم ہو گئے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض یہودی نے بطور امتحان سوال کیا ہو اور بعض نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو، پھر دوسروں کو سنانے کے لیے
ان کے سامنے سے ہٹا دیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو اس کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز جگہ پر پھینک دیں جہاں سے کوئی خیر خبر نہ پہنچے۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے دور ہو جائے گا تو سارا رخ ہماری طرف ہی ہوگا اور ہمیں اپنے والد کی طرف سے بہت کچھ مل سکے گا، جس کی وجہ سے ہم سلام و فلاح پانے والے ہو جائیں گے۔ کیونکہ یوسف اور بنیامین میں یوسف ہی زیادہ محبوب تھا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ دونوں میں سے ایک بھائی کو جدا کر دینا ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ مشورہ وہی ہو رہا تھا کہ انہیں میں ایک بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، قتل کے کنارے سے بچ جاؤ گے، قتل کے گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اور یہ گزرا کہ کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز سن لے گا، یا پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس پہنچ کر ڈول ڈالے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، لہٰذا وہ اسے نکال لے گا اور اٹھا کر لے جائے گا۔ اس طرح بچہ باپ سے بھی دور ہو جائے گا اور اس کی جان بھی نہ جائے گی۔ مفسر ابن کثیر نے قتادہ اور محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ یہ رائے سب سے بڑے بھائی نے دی تھی کہ جس کا نام عمر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا تھا اور مصر میں بااقتدار بنانا تھا، لہذا قتل تو کہیں نہیں سکتے تھے کہ بڑے بھائی کا مشورہ قبول کر لیا اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ مفسر ابن کثیر نے محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے متعدد وجہ سے بہت سی بری بات کا فیصلہ کیا، قطرحمی والد کو تکلیف دینا، معصوم چھوٹے بچے پر شفقت نہ کرنا، برے باپ پر دست نہ آنا، یہ سب ایسے کام ہیں جو مجموعی حیثیت سے متعدد گناہ پر مشتمل ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر لکھا گیا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، یہ ہے تو گناہ کا کام، لیکن بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا۔ اس کے بعد تراخیر انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔